اگر جشن سے میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کا قرب مل سکتا، اگر جشن منانے سے محبوب پیغمبر کی محبت مل سکتی، اللہ تعالیٰ سورۃ اللہب کو نازل نہ فرماتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، انہی دو ہاتھوں کا ذکر ہوا جن کے فضائل بیان کر کر کے اس کمزور امت کو، اس معصوم مسلمان کو اکسایا جاتا ہے۔ کہا کیا جاتا ہے؟ جشن مناؤ گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دلیل کے طور پر ابو لہب کا وہ لونڈی آزاد کرنا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اس نے جشن منایا لیکن مشن کو نہیں اپنایا۔ محبوب پیغمبر کی نعلین کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا جاتا ہے، محبوب پیغمبر کے نعلین کو سٹیکر بنا کر سینے سے لگایا جاتا ہے۔ کیوں لگایا جاتا ہے؟ آقا کریم سے محبت ہے، آقا کریم سے ادائے مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا ایک اظہار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جوتا تو پیچھے رہ گیا، محبوب پیغمبر کا وہ کرتا کہ عبداللہ بن ابی نے جب مشن کو نہ اپنایا، آقا کریم کے سینے سے لگنے والا وہ کپڑا آقا کریم نے اپنے جسم سے اتار کر اس عبداللہ بن ابی پر ڈالا، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ آقا کریم کی مبارک زبان جس سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، اللہ کی حمد و ثنا کے بیان اور اس کے علاوہ کچھ نہ نکلا، آقا کریم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال کر یہ اللہ تعالیٰ سے امید چاہی اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آقا کریم کے مشن کو اس نے نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور ایسا منع فرمایا قیامت کی دیواروں تک، ایسا منع فرمایا کوئی بھی کائنات کے مشرک مر جائے ایمان والے کو روک دیا، اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا، اس کے لیے اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کب فرمایا؟ ایسے بندے کے بارے میں کہ جس کے جنازے پر آقا کریم نے اپنا لعاب بھی قربان کر دیا، آقا کریم نے اپنے جسم سے اتار کر اپنا کرتا بھی قربان کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام نے آقا کریم سے محبت کی کسر بالکل نہ چھوڑی۔ محبوب پیغمبر کو جب اللہ نے نبوت عطا کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سال گزارے، 23 سال میں ایک دن بھی آقا کریم نے اس خوشی کو نہیں اپنایا۔ محبوب پیغمبر کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق میں 2 مرتبہ یہ دن آیا، ابو بکر صدیق نے اس دن کو نہیں اپنایا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کی زندگی میں 9 مرتبہ یہ دن آیا، عمر فاروق نے جشن کو نہیں اپنایا۔ عمر فاروق کے بعد عثمان ذو النورین نے، میرے محترم بھائیوں، ان کی زندگی میں 12 مرتبہ یہ دن آیا۔ رب کائنات کی قسم ہے، وہ عثمان ذو النورین آقا کریم کے ایک اعلان پر سب کچھ قربان کر دیا۔ آقا کریم نے اپنی زبان سے فرمایا آج کے بعد اے عثمان، اگر تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے، تیرا یہ قربان کرنا، تیرا یہ صدقات، تیرا یہ خیرات، تیری یہ محبت، تیرا یہ جذبہ، تیرا اللہ کے ساتھ یہ تعاون، تیرا مسجد کے ساتھ یہ لگن، تیری لیل و نہار میرے سامنے ہے، تو عمل نہ بھی کرے تو فرمایا تو جنتی ہے۔ وہ عثمان ذو النورین آقا کریم سے اتنی محبت کرنے والا اپنے دور میں، میرے محترم بھائیوں، دور خلافت میں 12 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول گزرا، رب کائنات کی قسم نہیں اپنایا۔ وہ علی المرتضی کہ آج کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ شیر خدا تھے، دل میں ایمان اتنا تھا، دل میں طاقت اور جرت اتنی تھی، کسی کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دور میں 4 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے جشن عید میلاد النبی کو نہیں اپنایا۔ ان کے بعد ذرا آئیے، سارے صحابہ کرام کے دور ختم ہو جانے کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، خلفاء کا دور آیا، سلف صالحین کے دور کو گزر جانے کے بعد چاروں کی چار امام، ان کی کتابیں دیکھ لیجئے، انہوں نے نہ حکم دیا۔ میرے محترم بھائیوں، جشن اگر منانا ثابت ہوتا تو رب کائنات کی قسم ہے صحابہ کرام اپنا تن من دھن قربان اس وقت بھی کرتے آقا کریم کے جانے کے بعد۔ اگر اس سے محبت کا اظہار ہوتا، اگر اس سے جنت کی گارنٹی مل جاتی، اگر اس سے میرے محترم بھائیوں گناہوں کی بخشش ہو جاتی، رب کائنات کی قسم ہے اپنے دور خلافت کے اندر ابو بکر صدیق ساری کائنات کو قربان کر دیتے، لیکن محبت سے پیچھے نہ ہٹتے۔ آج میرے محترم بھائیوں، کیا ہمیں آقا کریم کے صحابہ سے، آقا کریم کے غلاموں سے زیادہ سمجھ آ گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا اظہار یہ جشن عید میلاد النبی منا کر کیا جا سکتا، اگر اس کا فائدہ صحابہ کرام سے ثابت ہوتا
اگر محبوب پیغمبر نے عقلاً یا نقلاً ایک طرف اشارہ بھی کیا ہوتا، اللہ کی قسم ساری کائنات دیکھتی، ایسا میلاد مناتے کہ یہ میلاد ان کے سامنے ٹوٹی ٹوٹی ٹکڑے دکھائی دیتے، ایسا میلاد مناتے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہم اس کو عملی جامہ پہناتے، ساری کائنات نمونہ پیش کرتی۔ آقا کریم سے اگر محبت کی ہے تو جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، محبت کے اظہار تو انہوں نے کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کس طرح ایک انسان جشن مناتا ہے، قبروں کو پوجا جاتا ہے، شرک کو کیا جاتا ہے، قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے، داڑھی کو کٹوا دیا جاتا ہے، مساجد کے اندر کنجروں کو نچوایا جاتا ہے، ساز کو بجایا جاتا ہے، ڈول کو حلال کیا جاتا ہے، اور مناتے جشن عید میلاد النبی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف کہ جس مالک عظیم نے ساری کائنات سے افضل انسان ہمیں نبی عطا فرمایا، کتنے ایسے لوگ اللہ کی قسم ہوں گے ہر انسان اپنے دل میں جھانکے۔ آج جب فجر کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کیا جا رہا تھا، آج جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کو بلند کیا جا رہا تھا، آقا کریم کے سامنے بلند ہونے والی آواز الصلاۃ خیر من النوم کو بلند کیا جا رہا تھا، آج کے وہ نام نہاد عاشق، وہ نام نہاد مسلمان، اللہ کی قسم اس کے دل نے گوارا نہ کیا کہ وہ میرے محبوب آذان کو سن کر جو اپنے آپ پر بات چیت کرنا حرام کر دیا کرتے تھے، آذان کے لیے اپنے مسلمان لوگوں کو، ایمان والوں کو کہا کرتے تھے آذان ہو جائے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی باتوں کو پکڑ کے، خاموشی اختیار کر کے، آذان کے ادب میں اس کا جواب دے کر اپنا رخ کو مسجد کی طرف موڑ لیا جائے۔ کتنے ایسے عاشق رسول کہ جو میلاد کی زینت تو بنے ہوئے دکھائی دیے، لیکن اس مسجد کے اندر آذان کے لبیک کہتے ہوئے ان کے دلوں نے یہ گوارا نہ کیا آج ہم مسجد میں جا کر محبت رسول کا اظہار تو کر لیں۔ یہ وہ دن تھا، آقا کریم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اگر تعلیم سکھلائی ہے محبت کی تو داڑھی کی تعلیم سکھائی ہے۔ محبوب پیغمبر نے جو تعلیم سکھائی ہے محبت کی، وہ نمازوں کی پابندی کی تعلیم سکھائی ہے۔ اگر اظہار محبت ہے تو قرآن کی تلاوت میں ہے، اگر اظہار محبت ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے میں ہے، اگر اظہار محبت ہے توحید کا اعلان کرنے میں ہے، اگر اظہار محبت ہے محبت رسول کو اعلان کرنے میں ہے، اگر اظہار محبت ہے لوگوں کے اندر دین کو عام کرنے میں ہے، اگر اظہار محبت ہے میرے محترم بھائی شرک سے اپنے آپ کو بچانے میں ہے، اگر اظہار محبت ہے قرآن کے مطابق عقیدہ بنانے میں ہے، اگر اظہار محبت ہے میرے محترم بھائیوں لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف راہ دکھانے میں ہے، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ ادا کہ جو محبوب پیغمبر کے صحابہ نے اپنایا، محبوب پیغمبر نے پسند فرمایا، صحابہ کرام کے جانے کے بعد تابعین نے اپنایا، تبع تابعین نے سینے سے لگایا، خلفاء صالحین نے اس کا پرچار کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں مظفر الدین ایک آدمی نے جس بدعت کا سب سے پہلے آغاز کیا، اس سے قبل رب کائنات کی قسم ہے نہ اس کا نام موجود تھا نہ اس کا آغاز موجود تھا۔ اور آج جب اعلان کیا جاتا ہے، آج جب لوگوں کو اس کے جذبے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ شریعت کے روح سے، شریعت کے روح سے میرے محترم بھائیوں دل نہیں کانپا، آقا کریم کی محبت سینے میں نہیں آئی، اللہ کا ڈر خوف دل میں نہیں آیا اس منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہ جس کی گواہی محبوب پیغمبر نے فرمائی تھی انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کے دین کے وارث، ان کی حفاظت کرنے والے علماء کرام ہوں گے، لیکن وہی عالم جب آقا کریم سے دلیل نہ ملی، صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہ ملی، تابعین کے دور میں کوئی دلیل نہ ملی، تبع تابعین کے دور سے کوئی دلیل نہ ملی، اپنے اماموں سے دلیل نہ ملی، ایک عام آدمی کے مقام کو شریعت کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ میرا معصوم مسلمان بھائی، ایک کمزور مسلمان بھائی ڈر اور خوف سے اس پر سوال نہیں اٹھاتا، اس کو روکتا نہیں ہے، کہا کیا جاتا ہے شریعت کی روح سے، شریعت کے مطابق جشن عید میلاد النبی منائی جائے گی۔ شریعت تو یا قرآن ہے یا محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ منبر رسول پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، سب لوگ مجھ کو جانتے ہیں، میرا نسب نامہ جانتے ہیں، میں
میں کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں. ایک قرآن کی آیت ثابت کر دیں, محبوب پیغمبر کی حدیث سے ثابت کر دیں. ہر سال سب سے آگے جشن عید میلاد النبی منائیں گے. اگر نہ ثابت کر سکے جگہ بھی تعین کریں, مقام تعین کریں. اگر محبوب پیغمبر کے فرمان سے آقا کریم پر نازل کیا ہوا قرآن ایک آیت ثابت نہ کر سکے, اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے. عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ خود اپنے آپ پر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر جہنم کا ایندھن اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پھر رہے ہیں. لوگوں کا ڈر اور خوف کل قیامت کے رب کائنات کی قسم کام نہیں آئے گا. دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ وہ 12 ربیع الاول جس دن صحابہ کرام ان کو کھانا پینا اچھا نہ لگ رہا تھا, صحابہ کرام اپنے آپ کی فکر کھو چکے تھے. جس دن صحابہ کرام نے میرے محترم بھائیوں اپنے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی مٹی کو نہ جھاڑا, اس دن آج کا نام نہاد مسلمان, آج کا عاشق رسول میرے محترم بھائیوں بڑی خوشی سے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوا کر دعوت دے رہے, نئی پہچان کر رہا. آقا کریم کا مقصد کیا تھا, مشن کیا تھا؟ ہم مشن کو چھوڑ کر جشن میں لگیں, اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. آقا کریم سے محبت کرنا چاہتے ہو, جاؤ کائنات کے سارے مولویوں کو چھوڑ دو, کسی کی بات کو نہ مانو, اللہ کی بات کو تو سینے سے لگاؤ نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن اس کو جب ہم نے نازل کیا ہے تو اس طرح سیکورٹی عطا کی ہے. پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی لیکن ان کے اندر شر پسندوں نے, تیز تراز لوگوں نے, ان کے بعد ان کے جانشین لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر کے امت کو اکسایا تھا. لیکن اس امت کا اعزاز یہ ہے, اس امت کے عقل مند لوگوں کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے قیامت کی دیواروں تک کوئی انسان اس کا ایک پارہ نہیں, ایک رکوع, ایک سورت نہیں, ایک آیت نہیں, ایک حرف نہیں, بلکہ ایک زبر یا زیر کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم دل کانپ اٹھتا ہے کہ جب منبر رسول کے وارث لوگوں کو ڈرا کر کہتے ہیں قرآن کے قریب مت جانا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اگر قرآن پڑھنے کا کہہ دیا جائے گا, اگر قرآن سے پڑھ کر ایک مسلمان اپنا عقیدہ بنا لے گا, اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جائے گی, اگر محبوب پیغمبر سے محبت مل جائے گی, ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی, ہماری روزی کا کیا بن جائے گا, ہماری عوام ہمارے گلے پڑ جائے گی. ان کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا. ان کو ڈرا اتنا دیا جائے, ان کو پھنسا اتنا دیا جائے, ان کے دل میں رعب ایسا پیدا کر دیا جائے بس یہ ہمیں ہی لبائی کہیں جیسا ہمارا جی چاہے. جب ہم ان کو بلائیں, جب ہمیں بھوک لگے, جب ہمارا جی چاہے, جیسی شریعت بنانا چاہیں ہم ان کو کہہ دیں. اور میرے محترم بھائیوں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر یہ ثابت ہوتا, اگر اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہم کبھی پیچھے نہ ہٹتے. اس سے پیچھے ہٹنا اس لیے تھا نہ یہ طریقہ مصطفیٰ ہے, نہ یہ سنت صحابہ ہے, نہ تابعین کی اس میں دلچسپی ہے, نہ تابعین نے اس کو اپنایا ہے. ہم بھی اس کائنات کے اندر آقا کریم کی سنت کو سینے سے لگا کر, آقا کریم کے فرمان کو اپنی زندگی کا جھومر بنا کر, اپنے ماتھے کی خوبصورتی بنا کر, اپنے زندگی کے اصول بنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے جا رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی کائنات کے اندر اگر تم لوگ کسی موڑ میں پھنس جاؤ, اگر تم لوگوں کے اندر حق اور باطل کو سمجھنا مشکل ہو جائے, اگر کائنات کے فتنے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو فرمایا تم پر لازم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور کائنات کے لوگوں میری سنت کو کبھی نہ چھوڑنا, میرے فرمان کو نہ چھوڑنا, میرے بات میرے فرمان کے ساتھ ساتھ میرے خلفاء راشدین جن کو استاد میں ہوں, جن کے لیل و نہار کو میں نے دیکھا ہے, جن کو میں نے ایک ایک لمحے میں ہدایت دی ہے, خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا. اور میرے محترم بھائیوں آج جب کسی انسان نے آقا کریم کی سنت کو بھی چھوڑا, خلفاء راشدین کی سنت کو بھی چھوڑا اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلوایا, وہ انسان رب کائنات کی قسم ہے اس کو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے, اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اپنے دل کے اندر لگے ہوئے تالوں کو کھول دینا چاہیے, لوگوں کے ڈر اور خوف کو نکال کر پھینک دینا چاہیے. اللہ کا ڈر جب دل میں بٹھائیں گے, رب
रब कायनात की कसम है, दीन का नाम लेकर, दीन का लिबादा ओढ़ कर, आका करीम से मोहब्बत की झूठी चीजें लगाकर मेरे मोहतरम भाइयों आपके ईमान को निकाल दिया जाता है। रब कायनात की कसम है, ये कैसी अजीब बात है। सारी कायनात के लोग, सारी कायनात की चीजें आका करीम के दरबार पर जाएं और क्या कहा जाता है, सुना है आप हर आशिक रसूल के घर में तशरीफ लाते हैं, हमारे भी घर में हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। सारे लोग आका करीम के दरबार पर जाएं और आज का मुसलमान आका करीम को अपने घर में बुलाए। हमारा अकीदा देखिए, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह का नबी मान लेने के बाद आका करीम इस दुनिया से जा चुके हैं, उसके बाद आज तक हमने आका करीम की बात के खिलाफ अपने उस्ताद की बात को ना माना, अपने बाप दादा की बात को ना माना। यही अकीदे की खूबसूरती है, अकीदे का हुस्न है, मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत की खूबसूरती है। और आपको देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, आका करीम को घर बुलवाकर खुद समझते हैं आका करीम हमारी मेहनत में, हमारी महफिल में शिरकत करते हैं और स्टेज पर अपने उलमा को चढ़ाते हैं। आपका अकीदा, आपका यह अकीदा कहता है अगर हदीस के खिलाफ हमारे इमाम साहब की बात हो, इमाम साहब की बात को मान लिया जाएगा, हदीस को ठुकरा दिया जाएगा। इस बात की दलील मैं दे सकता हूँ, मेरा नसबनामा हर इंसान जानता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इससे बढ़कर गुस्ताखी क्या है। आका करीम को पास बिठाकर औरों को तुम मानते हो, औरों के आस्थानों पर अपनी जबीनों को रगड़ते हो, औरों के हाथों पर बैत करते हो, और हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल जाने के बाद भी आज भी उसी तरह सहाबा कराम ने जिस तरह आका करीम के जाने के बाद सुन्नत को सीने से लगाया था, आका करीम के जाने के बाद अपने बाप की बात को भी अगर हदीस के खिलाफ है ठुकरा दिया था, हमने उसी मनहज को अपनाया है। अगर ये साबित है मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ये जश्न ईद मिलादुन नबी ईमान का जुज है, शरीयत का हिस्सा है, कुरान की किसी आयत का तर्जुमा है, हदीस रसूलुल्लाह से साबित है, हम भी यहाँ मौजूद हैं, हमें बुलाएं। हम रसूलुल्लाह की खातिर, ईमान की खातिर, लोगों के ईमान की खातिर, लोगों को अंधेरों से निकालने की खातिर अपने आप को पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें साबित किया जाए, अगर शरीयत में ना मिले, अगर कुरान में ना मिले, बाप दादा की बात को हम एक लम्हे से पहले ठुकराने के लिए तैयार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत का इजहार है तो मेरे मोहतरम भाइयों कुरान को सीने से लगाने से इजहार है। अगर इजहार मोहब्बत है तो मेरे मोहतरम भाइयों हदीस रसूलुल्लाह पर अमल करने से है। अगर अपने आप को आका करीम का हकीकी उम्मती बनवाना चाहते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों नमाजों की पाबंदियां करने से है। अगर आका करीम के नफरत से बचना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाइयों दाढ़ियों को बढ़ाने से है। आका करीम ने दाढ़ी मोड़ने वालों से नफरत की है, लेकिन आज दाढ़ी को मोड़ने वाला भी अपने आप को आशिक रसूल कहलाता है। और मेरे मोहतरम भाइयों अगर आका करीम की किसी चीज में भी मोहब्बत चाहिए तो सुन्नत की तरफ रुख करना होगा। अगर आका करीम से मोहब्बत चाहिए, आका करीम की सीरत का मुताला करना होगा। अगर आका करीम की सीरत का मुताला ना किया, अगर कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाया, मेरे मोहतरम भाइयों अगर आका करीम की शरीयत को अपने सीने से ना लगाया, अगर अजानों को सुनने के बाद अपने रुख को मस्जिद की तरफ ना बनाया, अगर अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत का उरूज ना दिया, मेरे मोहतरम भाइयों अगर अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम की तरफ ध्यान ना दिया, अगर अपने बच्चों को आंखें बंद करके अपने उलमाए किराम की बातों पर ही जारी रखा, एक वक्त आने वाला है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अपने आप को आशिक रसूल कहलवाने वाले, आका करीम का उम्मती कहलवाने वाले जब मेरे सामने पहुंचेंगे उनके अमाल ऐसे होंगे कि पहाड़ भी देख कर रश करेंगे, एक हकीकी मोमिन भी देख कर डर जाएगा। ये इंसान इसकी नेकियों को देखकर इंसान तड़प उठेगा, काश ये नेकियां मेरे हिस्से में होती। अभी ये सोचो गवार ही होगा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, वो जो पहाड़ थे नेकियों के, मेरे मोहतरम भाइयों जो हैरान कर देने वाली नेकियां मौजूद थी, एक ही लम्हे में आसमान की तरफ उड़ जाएंगी, सब कुछ सफाया हो जाएगा। पूछने पर बताया जाएगा ये नेकियां तो थी लेकिन ऐसी नेकियां जिन पर मोहरे रसूलुल्लाह ना थी, ये नेकियां तो थी लेकिन ऐसी नेकियां जिनमें आका करीम की मोहब्बत की खुशबू ना थी, ये नेकियां तो थी लेकिन ऐसी नेकियां ना थी जिनके बारे में आका करीम ने इस चीज का इजहार किया था। ये नेकियां जरूर थी लेकिन ऐसी नेकियां कि जिनका आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ताल्लुक ना था। मेरे मोहतरम भाइयों
کل قیامت کے دن جو ترازو لگنا ہے اس کے اندر وزن کا تعین ہے، اس کے اندر وزن کی بنیاد ہے، اس کے اندر وزن کا معیار ہے۔ اگر وزن نہ ہوا، تعداد جتنی مرضی ہو میرے محترم بھائیوں، وہ ایسا روحانی ترازو ہے، آپ سنتے ہوں گے ایک پرڑے میں لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک چھوٹی سی پرچی کو رکھا گیا اور دوسری سائڈ پر وہ ساری کائنات کی ہر چیز کو رکھا گیا، سارے بنگلوں کوٹھوں کو رکھا گیا، ہر چیز کو رکھ کر میرے محترم بھائیو وزن کس کا ہوا؟ ایمان کا ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وزن کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس میں طاقت تھی، اس میں ایمانیات تھی۔ آج بھی ہمارے اندر میرے محترم بھائیو نیکیاں کر کر کے ہمارے جسم تو تھک جاتا ہے، لیکن ان تھکنے کے اندر آقا کریم کے تھکنے کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہماری لیل و نہار کے اندر نیکیاں جتنی مرضی بن جائیں، اگر آقا کریم کے فرمان کے مطابق نہ ہوں گی، سال و سال جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی آقا کریم کی محبت نہیں پا سکتے۔ آقا کریم کی محبت اگر چاہیے، اپنے آپ کو آقا کریم کو غلام بنانا ہوگا، اور غلامی رسول کس طرح ملے گی؟ اپنے آپ کو سیرت کے پیچھے لگانا ہوگا۔ غلامی رسول تب ملے گی، اپنے دل سے لوگوں کا ڈر اور خوف نکالنا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، اظہار محبت تب ہوگا جب ہم سینے کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی تلاوت کو لگائیں گے، اپنے سینے کے اندر استقبال سنت کریں گے، استقبال شریعت کریں گے۔ ان چیزوں کا استقبال جب دل پر ہوگا، اللہ کی قسم بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، اس کو اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہر انسان کو ڈر اور خوف اس کائنات میں اس طرح پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کوئی انسان اپنے چہرے پر لگی ہوئی کسی گندگی کو ایک لمحے سے پہلے سوچے بغیر پھینک دیتا ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنے دل کے اندر حقیقی ایمان کے جذبہ اور ایمان کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا ایسا جذبہ عطا فرمائے، پھر چٹانوں سے ٹکرا جائے، چٹانیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس انسان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکیں۔ رب کائنات جھوٹی شریعت کو شریعت کے لبادہ اوڑھ کر اس کے بیچ میں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کر اپنی قبر کے اندر روشنی جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس قرآن کے مطابق فیصلہ کر کے ساری برادری، ساری کائنات کے خلاف اس عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے دل کے اندر سے ایسا تعصب جو ہماری آنکھوں کو اندھا کرے، ایسا تعصب جو ہمارے دل کو بے ایمان کر دے، ایسا تعصب جو ہمیں لوگوں کا ڈر اور خوف دل میں بٹھا دے، ایسا تعصب جو ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر دے، ایسا تعصب جو قرآن سے دور کر دے، ایسا تعصب آقا کریم کی محبت پہچاننے سے دور کر دے، ایسا تعصب اللہ سے دور کر دے، ایسا تعصب میرے محترم بھائیوں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے، ایسے تعصب سے رب کائنات ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے تعصب کو نکال پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ